اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محرومین عن القرآن کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ بد نصیب، وہ بدبخت جو قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ گئے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، نمبر ایک کافر، نمبر دو منافق۔ کفار کا تذکرہ ہو چکا سابقہ دو آیات میں، اب یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ واو اور من سے الناس لوگ، اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں، یقولو جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پہ، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پہ۔ وما واو مانے حالانکہ، ما نہیں ہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، مومن، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ واو اور الذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ واو حالانکہ، ما یخدعون ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دے رہے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، روگ ہے۔ فا پس سو زادہم اللہ مرضا بڑھا دی ہے اللہ نے ان کے لیے بیماری۔ واو اور لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما بسبب اس کے، کانو یکذبون جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان تین آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے اور ان کی ایک قباحت بیان کی گئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ کے نیچے آپ عنوان لکھیں گے قباحت اول، قباحت اول یعنی پہلی برائی ان کی۔ قباحت اول کے آگے آپ لکھیں گے جھوٹا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا یہ ظالم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من کچھ ایسے لوگ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یہ جھوٹا دعویٰ ہے ان کا۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے لفظ رسول چھپا ہوا ہے۔ اصل میں عبارت یوں تھی یخادعون رسول اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، کیونکہ اللہ کو دھوکہ دینا ناممکن ہے، وہ تو محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہاں پر بعض مفسرین نے لفظ رسول محذوف مانا ہے۔ یخادعون وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، اپنے آپ کو ہی انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وما یشعرون اور انہیں شعور ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے اس بات کا۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے، ان کے دلوں میں یہ بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا پس اللہ نے ان کی بیماری مزید بڑھا دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بسبب اس کے جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔
ومن الناس کے نیچے آپ نے لکھا قباحت اول جھوٹا دعویٰ، اور یخادعون اللہ، یخادعون کے نیچے لکھیں گے آپ غرض یا جھوٹے دعوے کا مقصد۔ جھوٹے دعوے کی غرض ان کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور وما یخدعون الا انفسہم، اس کے نیچے آپ لکھیں گے انجام، اس دھوکہ دہی کا انجام۔ انجام یہ ہے کہ نہ یہ رسول اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ ان ظالموں نے، بلکہ ان احمقوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وما یشعرون، انہیں علم ہی نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے اس بات کا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، مرض ہے منافقت کا۔ اس کے نیچے عنوان لکھیں گے دھوکے کا سبب، یہ دھوکہ کیوں دینا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، بیماری کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب ان کے دلوں کی بیماری ہے۔ تو ان کے دلوں کی بیماری کا کیا بنے گا؟ فزادہم اللہ مرضا، انجام دنیاوی لکھیں اس کے نیچے۔ دنیا کے اندر ان کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ اللہ نے ان کی یہ بیماری مزید بڑھا دینی ہے، یہ ان کی منافقت اللہ نے مزید بڑھا دینی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اس کے نیچے لکھیں انجام اخروی۔ دنیا کے اندر اللہ نے ان کی منافقت والی بیماری، منافقت والا روگ وہ مزید بڑھا دینا ہے، اور انجام اخروی یہ ہے کہ انہیں آخرت کے اندر عذاب علیم ملنے والا ہے، ان کو دردناک قسم کا عذاب ملے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول کے نیچے قباحت اول جھوٹا دعویٰ، یخادعون جھوٹ کا مقصد یا جھوٹ کی غرض، وما یخدعون الا انفسہم انجام، فی قلوبہم مرض دھوکے کا سبب، فزادہم اللہ مرضا انجام دنیاوی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم انجام اخروی۔ بما کانوا یکذبون، عذاب کا سبب، عذاب کی وجہ یہ ہے ان کو عذاب علیم جو ملے گا اس کی وجہ یہ ہے بما کانوا یکذبون، یہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ جو جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب ملے گا۔ بما کانوا یکذبون کے اندر با سببیہ ہے، یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے، یہ علت ہے۔ بما کانوا یکذبون، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور عذاب کا سبب بما کانوا یکذبون، بس سبب اس کے یا اس وجہ سے کہ جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ السلام علیکم۔